الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج صدق کا باب، سچائی، اردو میں ہم اس کو سچائی کہہ دیتے ہیں، عربی میں اس کو صدق کہا جاتا ہے، باب الصدق۔ امام نووی نے ریاض الصالحین میں صدق کے موضوع کے تحت کچھ احادیث ذکر کی ہیں، آج اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا صدق کو جاننا ضروری ہے کہ سچائی کیا ہے۔ صدق کسے کہا جاتا ہے؟ علماء نے صدق کی جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مطابقت الخبر للواقع، خبر کا واقع کے مطابق ہونا، یعنی ہمیں انسان نے کوئی خبر دی ہے، اب اس خبر کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس بات کی خبر دی جا رہی ہے واقعتاً ایسا ہو بھی۔ ہمیں کوئی شخص آ کے کہتا جی باہر بارش ہو رہی ہے، اب ضروری ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہو، اگر تو بارش ہو رہی ہوگی تو اس کی بات سچی ہو جائے گی، اور اگر بارش نہیں ہو رہی ہوگی تو اس کی جو اس نے خبر دی ہے وہ سچی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟ جھوٹی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص نے آ کے خبر دی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان شریف میں ایسا ہوتا ہے نا، چاند دیکھنے بیٹھتے ہیں، چاند نظر آ گیا، جی ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو اب اس خبر کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ واقعی چاند نکلا ہو، اگر تو چاند نکلا ہوگا تو اس کی خبر سچی ہو جائے گی، اور اگر چاند نہیں نکلا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی خبر جھوٹی ہو جائے گی۔ اس تعریف کو لے کر علماء نے بہت سے مسئلوں کو واضح کیا ہے، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ احادیث کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ چند ایک باتیں ذکر کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں جب سچ کی تعریف یہ ہے کہ جو انسان خبر دے رہا ہے یا ہمیں جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں ایسا ہو بھی، تو اب ضروری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے تو اس کی نیت خالصتاً اللہ کی عبادت کی ہوگی، تبھی وہ عبادت گزار شمار ہوگا۔ بصورت دیگر وہ تو ریاکاری کرنے والا ہوگا، عبادت گزار نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب ہمیں دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر تو اس کی شخص کی نیت جو تھی واقعتاً نماز پڑھنے کی تھی تو پھر اس کی نماز بھی سچی ہے، اس کی عبادت بھی سچی ہے، اور ہمارا اس کے بارے میں جو گمان ہے وہ بھی سچا ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت دکھاوے کی آ گئی، اس کی نیت شہرت کی آ گئی، اس کی نیت نیک نامی کی آ گئی، تو پھر وہ عبادت کرنے والا نہیں ہے، اس کی نیت تو کچھ اور ہے۔ تو اب اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں تو وہ شخص علماء فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ عبادت تو اس نے کرنی نہیں تھی، اس کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ ایک شخص روزہ رکھ لیتا ہے مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ سب کو بتاتا پھر رہا ہے، پتہ چلے جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چاہے فرضی ہے چاہے نفلی ہے، کوئی بھی روزہ ہے، اگر تو اس کی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں جی ہاں یہ روزے دار ہے، لیکن روزہ رکھے اور لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے اور اپنی تشہیر کرتا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا وہ اس کو اپنے روزہ جتلا رہا ہے۔ اسے اصطلاح میں کہتے ہیں اپنی عبادت کو جتلانا۔ عبادت کو جتلانا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نصیحت کرنا، قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ لوگوں کو یہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں اچھے انداز میں دیا کریں۔ کسی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے تو اچھے انداز میں دیں، کسی کو روزے کی تلقین کرنی ہے اچھے انداز میں کریں، کسی کو عبادت کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی تلقین کرنی ہے تو اس کا انداز ایسا ہو کہ اگلے انسان کو برا نہ لگے۔ لیکن یہ کیا نصیحت ہوئی کہ ہم اگر نماز پڑھ کے نکلیں اور کسی کو تو نماز نہیں پڑھتا بھائی،
یہ نصیحت نہیں ہے، یہ تو آپ اس کو جھڑک رہے ہو، یہ تو آپ جتلا رہے ہو اپنی عبادت کو. کسی نے روزہ رکھا اور تم نے روزہ نہیں رکھا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس طرح کے الفاظ کہنا، کسی کو زد و کوب کرنا، اگرچہ فرائض ہیں تو فرائض کے لیے بھی رب نے جو حکم دیا ہے اچھے انداز میں کہ یار اچھا کام ہے، اگر رکھ لیں تو اللہ کی عبادت ہے، اس طرح وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کسی کو احساس دلانا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اس نے نہیں رکھا ہوا، آپ نے عبادت کی ہے اس نے نہیں کی ہے، تو یہ انداز اسلام کے اندر جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. بہرحال ہاں، ایک بڑی بات جو ہمارے معاشرے میں بڑی اہم اور رائج ہو چکی ہے، جب کوئی شخص حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے، حج اللہ کے لیے کرنا ہے، عمرہ اللہ کے لیے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، خاموشی سے چلے جائیں واپس آ جائیں، عمرہ ہو گیا آپ کا. خاموشی سے جائیں واپس آ جائیں، حج ادا کر دیا آپ نے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط رسم چل پڑی ہے، عمرے پہ جانا ہے پہلے محفل کراؤ جی پورے محلے میں، پتہ چلے بندہ عمرے پہ جا رہا ہے. حج پہ جانا ہے پہلے محفل کراؤ عمرے کی، حج کی، پتہ چلے جی بندہ حج پہ جا رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عبادت کی سچائی تو ختم ہو گئی. پھر عبادت تو صرف اللہ کے لیے کرنی تھی، یہ تو آپ لوگوں کو دکھا کے جا رہے ہو کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں. تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اس طرح تشہیر کرنے کے بعد، اعلانات کرنے کے بعد حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، تو وہ تو جھوٹا ہے، وہ عمرے پہ تو جا نہیں رہا، وہ تو اپنی تشہیر کر رہے. لو جی میں اب حاجی ہو گیا ہوں، میں اب حج کرنے جا رہا ہوں. خدا کے بندے، آپ کے اس تشہیر کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں میں حسرت پیدا ہوئی ہوگی، یا اللہ ہم نے بھی جانا تھا حج پہ، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو علماء نے لکھا ہے صدق کی نشانی یہ ہے عبادت کے اندر کہ آپ کی عبادت کا صرف آپ کے رب کو پتا ہو کہ یہ بندہ عبادت کر رہا ہے. فرائض وہ تو ٹھیک ہے آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، باجماعت نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ جو نفلی مثلا زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، تو صدقہ و خیرات اس طرح دو کہ آپ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے رہے ہو، آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے صدقہ کیا دیا. لیکن اگر آپ نے دکھاوے کے لیے کر دیا، تشہیر کی، جو میں نے زکوٰۃ دی، میں نے صدقہ کیا، قربانی کا جانور لیا، محلے میں آپ اس کو دڑا رہے ہو، لوگوں کو دکھا رہے ہو، تو عبادت میں صدق ختم ہو گیا اور انسان جھوٹا ثابت ہو گیا. تو یہ علماء نے اس کے بارے میں تھوڑا مسئلہ لکھا تھا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو منافق ہے وہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا، وہ تو دکھاوا کر رہا ہے، دل میں اس کے ایمان ہے ہی نہیں. اب یہ جو آیت مبارک ہم نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں اللہ نے سچوں کی تعریف ہمیں بتائی کہ سچے لوگ ہیں کون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ. اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آیت کب نازل ہوئی اور کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ تین عاشقان مصطفیٰ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، جو تین پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے کہ بھائی اگر تم نے سچوں کو دیکھنا ہو. حالانکہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافق بھی آئے تھے، اپنے عذر پیش کر کے چلے گئے تھے، ان کو اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا تھا. بڑی تفصیل سے ہم قصہ بیان کر چکے ہیں. لیکن جب یہ تین صحابہ آئے تو پیارے اگر اما ھذا فقط صدقہ، جہاں تک کعب بن مالک کی بات ہے سچ تو اس نے بولا، باقی سارے تو ایسے منافق آتے جا رہے تھے. تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ سچے کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جس صدق دل کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، جس صدق دل کے ساتھ انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، جس صدق دل کے ساتھ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. تو میرے رب کا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم بھی ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ انہی کی طرح ہو جاؤ. جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے تم بھی اسی طرح اللہ کے رسول سے محبت کیا کرو. جس طرح صحابہ نے دین کی خدمت کی ہے تم بھی اس طرح دین کی خدمت کیا کرو. جس طرح صحابہ نے اللہ کی عبادت کی ہے خالصتاً، ریا کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، شہرت کے بغیر، تصنع کے بغیر، تکلف کے بغیر، تم بھی دین کو اسی طرح اللہ کے لیے خالص کر لو. تو پھر صدق کا درجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن پاک نے بڑی اچھی ہمیں اس کی ایک نشانی بتائی ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے. قرآن یہاں فرماتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ
والشہداء والصالحین. قرآن پاک نے درجے بتائے. سب سے پہلا درجہ انبیاء کا. انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ سچوں کا آتا ہے. مع النبیین والصدیقین، سچے لوگ. علماء نے سچ کی یہاں تعریف کرتے ہوئے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے، اب حدیث میں اس کی کیا شان ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والوں کا درجہ یہ ہے، انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ سچوں کا آتا ہے. اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، پیر اول، ان کو لقب کیا ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صدیق ملا. پتہ کب یہ آپ کو لقب ملا کب تھا؟ یہ بھی سنتے جائیں. معراج شریف کا موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے بعد واپس دنیا پہ تشریف لے آئے. اگلے دن مکہ والوں کو خبر کی کہ رات کو بھائی میرے معراج ہوئی، یہاں سے فلسطین چلا گیا، مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گئے، جنت و دوزخ کی سیر کی، رب کی بارگاہ میں حاضری دی اور واپس آ گئے. مکہ والوں نے انکار کر دیا کیونکہ عقل میں بات تو آنے والی نہیں ہے. اچھا، سیدنا ابوبکر صدیق چونکہ یار غار بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، پہلے بھی دوست تھے، بعد میں تو پھر اور زیادہ پکی دوستی ہو گئی. انہوں نے کہا لو بھی آج موقع آیا ہے ابو بکر کو بھڑکانے کا. ابو بکر کے پاس گئے، یہ ابو جہل وغیرہ سارے مل کے پورا جتھا چلا گیا. فتنہ بازوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب انہوں نے فتنہ پھیلانا ہوتا ہے تو پھر یہ جتھے کی صورت میں جاتے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں. یہ آج کے دور کی بات نہیں، یہ روز ازل سے ایسا ہے. جو فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں، جو فساد پرست لوگ ہوتے ہیں، فساد کو پھیلانے والے، ان کی نشانی ہوتی ہے جب کسی کو بھڑکانے ہیں پھر 3 4 5 6 بندے مل کے چلے جاتے ہیں اور ایک شخص کو لے کے خوب اس کو جو ہے اس کے کان بھرتے ہیں اور اس کو بھڑکاتے رہتے ہیں. یہ بھی چلے گئے. سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے قدس بھی چلا گیا، وہاں سے آسمانوں پہ چلا گیا، جنت و دوزخ کی سیر کی، واپس بھی آ گیا، تو کیا یہ بات سچی ہے؟ آپ کہتے نہیں سچ، عقل میں نہیں آ رہی، سچی تو نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا وہ پھر تمہارا دوست یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی میں راتوں رات گیا ہوں آسمانوں پہ زمینوں پہ. آپ نے بلا تمہید بلا تأمل کہا اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو پھر سچ ہے. اگر یہ بات رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ راتوں رات گئے، معراج پہ گئے، آسمانوں پہ گئے، رب سے ملاقات کی، جنت و دوزخ کی سیر کی، واپس بھی آ گئے، تو پھر آپ نے سچ فرمایا. یہ بات ان کو تو کافروں کو تو کہہ دی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ پتا چلا، میں نے کہا بھی سچ ہے. تو آپ نے پھر اس دن آپ کو لقب دیا اے ابوبکر آج سے تو صدیق ہے، آج سے تو صدیق ہے، یعنی تیرے سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں. تو انبیاء کے بعد کن کا درجہ آتا ہے؟ صدیقین کا، وہ لوگ جو سچ بولا کرتے ہیں. مع النبیین والصدیقین. اچھا لو نقطے کی بات تو پھر رہ جانی تھی. اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، یہ درجے ملیں گے کن کو؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے. بہرحال تو پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی قال، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، کہ جو سچ ہوتا ہے ہمیشہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جب انسان سچ بولتا ہے، سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, دل میں کوئی خوف باقی نہیں رہتا. انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا تو دل میں کھٹک سی لگی رہتی ہے, پتہ نہیں اب جھوٹ پکڑا جاتا ہے, اب بات سامنے آ جاتی ہے, اب ہو سکتا ہے سچ پکڑا جائے, میرا جھوٹ سامنے آ جائے, شرمندگی ہوگی, بدنامی ہوگی, اعتماد. وہ ہمیشہ ڈر خوف انسان کے دل میں لگا رہتا ہے. لیکن جب کوئی انسان سچ بول دیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اب ہو جانا ہے, اس کے دل میں وہ جو خوف خطر ختم ہو جاتا ہے اور کبھی بھی وہ برائی کی طرف پھر نہیں جاتا. کیا ہوتا ہے, پیارا کا فرماتا ہے ان الصدق یہدی الی البر, سچ ہمیشہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور جو نیکی ہوتی ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. یہ دو باتیں تو ہو گئیں, لیکن سب سے بڑا انعام انسان پہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی دنیا میں ہے, فوت نہیں ہوا, زندہ ہے, صحیح سلامت ہے, دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, ابھی آخرت نہیں آئی ہے, قیامت نہیں آئی ہے, حساب و کتاب سب کچھ ہونا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ, کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا, یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں, ہم جب کہیں دفتر میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا نام لکھوائیں جی, کاشف محمود جی پورا نام لکھوائیں, کاشف محمود مرتضائی الازہری جو بھی ہے, ہر انسان کا پورا نام جو ہوتا ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں صرف سچ بولتا رہتا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, تو اللہ کی بارگاہ, ابھی دنیا میں ہے, فوت نہیں ہوا, اللہ کی بارگاہ میں اس کے نام کے آگے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. تو قیامت کا دن جب آئے گا نا, وہ شخص جو دنیا میں سچ بولتا رہا, تو جب اس کو بلایا جائے گا نا تو اس کے نام کے آگے صدیق لکھا جائے گا, جی فلاں ابن فلاں صدیق کو بلاؤ, فلاں ابن فلاں صدیق کو لے کے آؤ. صدیق کا مطلب کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں ہمیشہ سچ بولتا رہا اور کبھی اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا. تو پیارے آقا فرماتے ہیں جب انسان دنیا میں سچ بولتا رہتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان ابھی دنیا میں ہے, اللہ قیامت والے دن جو اس کا کھاتا نامہ اعمال اس کے اندر پہلے صدیق لکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ بندہ سچا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے, برائی کی طرف چل جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی. جب انسان ایک بار جھوٹ بولے گا نا, اگلی بار پھر بولے گا, پھر بولے گا, پھر بولے گا, حتیٰ کہ نوبت آئے گی انسان گناہ کرے گا اور اس کو اپنے جھوٹ سے پردہ ڈال دے گا. چوری کرے گا, جھوٹ سے پردہ ڈال دے گا, برائی کرے گا, جھوٹ سے پردہ ڈال دیا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور تدریجاً آہستہ آہستہ وہ جھوٹ اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور جو برائی ہوتی ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے, جب انسان جھوٹ بولتا رہا, اپنی برائیوں پہ پردے ڈالتا رہا, خاص طور پہ یہ یہاں سے بات یاد رکھ لیں, ہماری جو مائیں ہوتی ہیں, باپ میں ویسے کچھ ماں باپ دونوں ہی ایسے ہوتے ہیں, یہ تھوڑی ایک میں سمجھتا ہوں ناسمجھی ہے اور کم فہمی ہے کہ اکثر ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی برائیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی برائیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کی برائیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے ماں باپ جو اپنے اولاد کی برائیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں وہ ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں. کیوں؟ اگر آج آپ ان کو سزا دیتے, ان کی سرزنش کرتے, ان کو جھڑکتے, ان کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تو بچے اس برائی سے باز آ جاتے. لیکن جب ماں باپ نے پردہ ڈال دیا تو بچوں کو حوصلہ مل جاتا ہے, وہ پھر اسی برائی پہ لگ جاتے ہیں. صرف بچوں کی پردہ ڈالنے کے لیے ماں باپ اتنا بڑا ان کا نقصان کرتے ہیں کہ بچپن سے ہی بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں, برائی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اور برائی کی طرف دھکیلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. کیوں؟ اگر آج وہ ان کی سرزنش کرتے, ان کی اچھی تربیت کرتے, ان کو جھڑکتے, اولاد اچھی بن جاتی, اچھا کردار ہوتا, اچھا اخلاق ہوتا, بچے کل کو نیک ہو کے جنت میں چلے جاتے. لیکن اگر آج ماں باپ نے اپنی اولاد کی برائیوں پہ پردہ ڈالا, اولاد کو عادت پڑ جائے گی برائی کی,
وہ بڑے ہو کے برائیوں میں پکے ہو جائیں گے, گناہ کرتے جائیں گے, الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو پہلا آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور جو برائی ہوتی ہے وہ انسان کو ہمیشہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا, اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے, یعنی عادت پڑ گئی نا اب جھوٹ بولنے کی, بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ ابھی دنیا میں ہے, فوت بھی نہیں ہوا, قیامت بھی نہیں آئی, حساب بھی نہیں ہوا, ابھی دنیا میں ہے, فرشتے اس کے نام کے آگے اس کے نامہ اعمال میں کذاب لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے. جب قیامت کو اس کو بلایا جائے گا تو اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کذاب, کہ بھی فلاں شخص جو جھوٹا ہے وہ سامنے آ جاؤ. تو جس شخص کے نام کے ساتھ لکھا ہی جھوٹا گیا, اب سوچ لیں کہ اس کا حساب کیا ہوگا اور وہ کہاں جائے گا. یعنی پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور اللہ کی ذات آپ کو جھوٹے کے نام سے پکار رہی ہے, تو وہاں کیا انسی عزت ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے, کب موت آنی ہے, کس کی آنی ہے, کہاں پہ آنی ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. سانس کب رک جانی ہے, بچپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تو عارضی دنیا ہے. تو ہم اس عارضی دنیا میں مفادات کی خاطر جو ہم جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں, پیارے آقا فرماتے ہیں یہ عارضی دنیا کی خاطر جھوٹ تو بول لیتے ہو, لیکن ابدی زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی, یہاں تو ہے نا کسی انسان کی بدنامی ہوگی, کوئی بےزتی ہو جائے گی تھوڑی سی, چلو لوگ رہیں گے, لوگ فوت ہو جائیں گے, لوگ بھول جائیں گے, کسی کو یاد نہیں رہے گا. قیامت کے بعد کی زندگی وہ ہے جہاں کوئی کچھ نہیں بھولے گا, کبھی کسی کو موت نہیں آنی, کبھی کسی نے دور نہیں جانا, سب یاد رکھیں گے ہوا کر رہا, یہ دیکھو یہ جھوٹا جا رہا ہے, وہ دیکھو جہنم یہ جھوٹا جا رہا ہے. تو سوچے, تصور کرے انسان کہ پوری دنیا کھڑی ہے اور انسان کو پکارا جا رہا ہے اور آخر میں کذاب لکھا ہوا ہے, جھوٹوں کو بلا لو بھائی. ہم دنیا میں کسی کو جھوٹا کہہ دیں تو غصہ نہیں کر جاتے, اور تم نے جھوٹا کہہ دیا تو جرت کیسے ہوئی. انسان کو بےزتی سی محسوس ہوتی ہے, یار مجھے جھوٹا کہہ دیا کسی نے, میں تو جھوٹا نہیں ہوں. تو جب یہاں تو انسان جھگڑ بھی لیتا ہے, آگے سے بدلہ بھی لے سکتا ہے, آگے چپ بھی کروا سکتا ہے. قیامت کے دن بڑے مجمع میں جو رب پکارے گا کسی انسان کو جھوٹا, تو انسان کی وہاں کیا عزت رہ جائے. تو انسان کو ہمیشہ اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہمیشہ رہنی ہے. وہاں کوئی بیماری نہیں آنی, کوئی موت نہیں آنی, سب کو پتا ہوگا یہ سچا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جنتی. تو انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اگلی حدیث چھوٹی سی ذکر کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے, نواسہ رسول سیدنا علی مرتضیٰ کے صاحبزادے. ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن طالب, ابی طالب سیدنا حسن بن علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, قال, آپ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اپنے نانا جان سے ایک بات کو یاد کر لیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی, آپ فرماتے ہیں میں نے وہ یاد کر لی. وہ نصیحت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کر لی. آپ مجھے فرماتے تھے اے حسن دع ما یریبک, جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کر دے اس کو چھوڑ دو, الی ما لا یریبک, اور جس چیز سے تمہیں سچ مل جائے, یقین آ جائے, اس کو لے لو. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اسلام میں ہم آئے دن نئے سے نئے مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے. پھر بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں علماء کا اختلاف ہو, کچھ کہتے ہیں حلال ہے, کچھ کہتے ہیں حرام ہے. بھئی اس میں شک پایا جا رہا ہے, یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ کو شک پیدا ہو جائے اور دل میں جو سچائی والا یقین باقی نہ رہے, تو ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اس کو چھوڑ دیا کرو. جس میں شک آ جائے, پتہ نہیں یار یہ کاروبار جائز ہے کہ نہیں جائز. کاروبار کئی طرح کے آگے, مثلا ایک بولی والی کمیٹی ہے, ٹھیک ہے, اب جمہور علماء کا یہ فتویٰ یہ جائز نہیں ہے,
اب کچھ لوگ اب نہیں نہیں جائز ہے یار، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں، شک آ گیا، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. دع ما یریبک، پہلے اگر فرماتے ہیں ایسے کاموں کو چھوڑ دیا کرو جس میں شک پیدا ہو جائے، پتہ نہیں یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کام میں آپ کو صدق یقین نہیں ہے کہ آپ جو کر رہے ہو حلال ہے کہ نہیں. تو پہلے اگر فرماتے ہیں چھوڑ دیا کرو. کھانے والی چیز آ گئی کوئی، پتہ نہیں یار یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، شک ہے، دع ما یریبک، چھوڑ دو اس کو. ہر وہ کام جو مشکوک ہو جائے، پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا. مثلا اس کی آپ کو سادی سی مثال دے دوں. علماء نے جہاں مثال لکھی ہے، نماز میں میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کئی بار، پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھ لی کہ 2 پڑھ لی، بھول جاتا ہے انسان. 4 پڑھنی تھی، اب پتہ نہیں یار 4 پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، شک آ گیا. یعنی بعض کا شک ہے، پتہ نہیں 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے، لیکن ایک بات کا یقین ہے کہ 2 تو پڑھی ہے. یعنی مثال لے لیں کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 3 رکعت پڑھ چکے ہیں، شک آ گیا، پتہ نہیں اب 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھ لی ہیں کہ نہیں پڑھی، سوچ میں پڑ گئے. اب شک کس میں ہے؟ 3 رکعتوں میں، لیکن 2 کا یقین تو ہے کہ 2 تو پڑھ لی ہے نا، پکی بات ہے. تو علماء فرماتے ہیں پھر 2 کا اعتبار ہوگا، 3 کا اعتبار، کیونکہ اس میں شک آ گیا، 2 کا یقین آ گیا. تو جس بات کا یقین ہے اس کو اپنا لو، اور جس بات میں شک ہے اس کو چھوڑ کے اپنی نماز پوری کر دو. یہ علماء نے بڑی سادی سی یہاں پہ مثال سمجھنے والی لکھی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جس میں آپ کو شک ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں اب 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، تو جس بات کا یقین ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اگلی نماز مکمل کر لو، جس بات کا شک ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو آگے آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ، کہ جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو اطمینان عطا کرتا ہے. یعنی ابھی جو مثال ہے 3 اور 2 رکعتوں والی، اگر آپ کو شک تھا پتہ نہیں 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے، آپ نے شک پہ ہی چلتے ہوئے 3 کا اعتبار کرتے ہوئے چوتھی پڑھ کے سلام پھیر دیا. اب سلام تو پھیر دیا آپ نے، لیکن دل میں وہ کھٹکا لگے، پتہ نہیں یار اب 2 پڑھی تھی کہ 3 پڑھی تھی. لیکن اگر آپ نے جس بات پہ یقین تھا اور وہ تھی کہ 2 تو پڑھی پکی بات ہے، اگر اس پہ اعتبار کرتے ہوئے آگے 2 رکعت آپ نے اور پڑھ لی، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ پیراگراف میں فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ، کہ جو سچ ہوتا ہے اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ، کیا ہے؟ ریبتن، اور جو جھوٹ ہوتا ہے جس میں شک آ جائے، جھوٹ کی بنیاد پہ جو بھی کام کیا جائے ہمیشہ اس میں شک باقی رہتا ہے کہ ابھی پکڑے گا جھوٹ، بس ابھی نہ پکڑا جائے، ابھی نہ سامنے آ جائے، بدنامی ہوگی، بےعزتی ہوگی، شرمندگی ہوگی، سارا کچھ ہوگا. تو پہلا تھا کہ نصیحت یاد رکھ لیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ وہ باتیں جو شک پیدا کر دیں ان کو چھوڑ دیا کرو، اور وہ باتیں جن میں یقین آ جائے ان کو اپنا لیا کرو. یعنی یہ حلال ہے اپنا لیا، یہ حرام ہے چھوڑ دیا، پیچھے رہ گئی مشکوک، یا تو حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو پتہ ہے، جو جائز ہے اس کو کرنا، جو ناجائز اس کو چھوڑ دینا ہے. لیکن وہ بات جس میں شک آ گیا، پتہ نہیں اب جائز ہے کہ نہیں جائز